عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس ریلوڈیڈ کے اوپر. آج ذرا کوئی شغل میلے والا پروگرام ویسے تو ثبوت میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. ویسے کیا شغل میلہ ہے یار، ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے اپنے ملک کے اوپر، لیکن اٹس اے سیٹیریکل پروگرام بٹ اٹ از ٹریجک بھی ہے کہ پاکستان کن چیزوں کے اوپر دیکھیں. ڈکٹیٹرز کی جو نبض ہے وہ کس چیز کے اوپر، اس کی نرو جو ہے وہ کس چیز کے اوپر، عاصم منیر کس چیز کے اوپر اس کی جان جاتی ہے. دستی یہ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کس بات چیت سے، وہ میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور کچھ چیزیں میں پرائیویٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پرائیویٹلی تو نہیں ہے، پبلکلی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس چیزوں کے ثبوت موجود ہیں، ساتھ آپ کے پریزنٹ کروں گا. آپ دیکھو کہ پی ٹی اے جو ہے وہ روٹین کے اندر میرے تمام، ابھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب تھے بچیاں خراب کر رہے تھے جو گرومنگ گینگ، ان کے بدلے عادل راجہ ہمارے والے کر دو. یہ تو ان کی حرکتیں یار، یہ ان کی حالت ہے. ڈراپ سائڈ نیوز کی سٹوری کی ہے کل، آپ نے دیکھ لی ہوگی، نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے، موجود ہے. لیکن ریگولرلی یہ اپنے ڈیڈیز سے کیا شوگر ڈیڈیز سے کیا شکایتیں کرتے ہیں، اور وہ آگے بتاتے ہیں نا. یہاں پہ ظاہری بات ہے، رول آف لا ہے یہاں پہ، تو قانون شنون ہے نا. یہاں پہ پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ عدالتوں میں عدالتیں کوئی قانون شنون نہیں دینا. پہلے پاکستان میں، ہندوستان پاکستان میں کہتے تھے کہ آئی ول سی یو ان کورٹ. دنیا میں بھی کہا جاتا تھا آئی ول سی یو ان کورٹ. پاکستان میں تو کورٹ جانے والی کوئی کہانی کوئی نہیں رہے گی نا. لیکن ان کو بات کی جائے سچ تو ان کو تکلیف سب سے زیادہ کس کے اوپر ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں چلو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ یار ان کو اس سے ذرا نا برا لگ رہا ہے. اب یہ انہوں نے مثال کے طور کے اوپر، میں صرف چند چیزیں میں آپ کو نکال کے رپورٹ کر کے دکھا رہا ہوں. اس کو آپ نے رپورٹ کیا ابھی، اور چلو یہ تو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ اس کو آپ نے رپورٹ اگر کر دی ہے تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے رپورٹ کی ہے یہ بیسکلی آپ کی ایگو بروز ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ تو چلو سمجھ آتی ہے. یہ ٹرک چل رہا تھا جنوری 15 کے اندر 2025 کے اندر، اور اس پہ یہ تصویریں تھیں اور یہ ویڈیوز تھی، یہ رپورٹ کیے گئے، اور اس میں کنورٹڈ پاکستان ملٹری کا یہ ٹرک چل رہا تھا. یہاں پہ یہ سلوٹ ٹو دا پاکستان ڈیجیٹل فریڈم فائٹر یہ کیا گیا، اور یہ دیکھیں یہ ٹرک تھا جو واشنگٹن ڈی سی میں چل رہا تھا. لیکن اس کو رپورٹ آپ نے کیا کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو لگا کہ جناب آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے، اس کے بعد ٹرمپ سے آپ نے لنچ بھی کرایا، ان کی بےزتی ہو رہی ہے. تو یہ تو چلو تھوڑا بہت سیریس ہے، لائٹر موڈ کے اندر یہ بات چیت نہیں تھی. اس کے علاوہ چلیں یہ بھی سمجھ آتی ہے آپ کیوں کریں گے، کیونکہ آپ ایک امپریشن کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ جا کے لنچ کر رہے ہیں، آپ بڑے لوشے پروگرام ہیں آپ کے، اور پھر جب آپ کی بےزتی اوورسیز پاکستانی کریں. جس طرح اب یہ ٹویٹ جو اگلی رپورٹ کی گئی ہے، یہ جناب دوبارہ جون 17 2025 کی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیے، یہ جو ہے چلیں یہاں پہ یہ میں نے رپورٹ کر کے لکھا کہ the way Asim Munir is being disgraced can be heard from the shouts of murderer and shame directed at him in the videos. Undoubtedly he is one of the most hated men in Pakistan worldwide by Pakistani diaspora. آپ مجھے بتائیں، خدا گواہ ہے، ایون میں اسکرانڈو سے بھی پوچھتا ہوں بریگیڈ سے، آپ مجھے بتاؤ کیا عاصم منیر سب سے شدید ترین نفرت پاکستان میں کس سے کی جاتی ہے؟ اس کے اوپر سرویز موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ ویڈیوز شیئر کی گئی جس میں عاصم منیر آیا ہے، مل رہا ہے، اور ان ویڈیوز کے اندر باہر آوازیں نکل رہی ہیں. یہ اندر ہے تو باہر کی آوازیں نکل رہی ہیں، سن رہے سن رہے باہر شیم کی آوازیں آ رہی ہیں، شیم کی آوازیں، یہ دیکھیں، اور یہ لوگ کھڑے ہوئے جو نکال رہے ہیں. اس کو بھی آپ نے رپورٹ کر دیا. چلو اس کی بھی بات سمجھ آتی ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کے آرمی چیف کی. لیکن شغل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شغل یہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ پی ٹی اے کا سیریس پلیٹ فارم جس کے اوپر مولوی صاحب میجر جنرل حفیظ الرحمان بٹھائے ہوئے ہیں، وہ پروموٹ کرنا شروع ہوتے ہیں، وہ اس کو رپورٹ کرنا شروع ہوتے ہیں، اس طرح کی ٹویٹوں کو جو کہ کلیئرلی سٹائر ہے. اب اس کو آپ نے مجھے بتائیں، اس کو آپ نے رپورٹ کیا انلیگل، جہاد فی سبیل اللہ ڈالر پلاٹ معدنیات ہے جی. آپ مجھے بتائیں، اس کو آپ نے رپورٹ کیا کہ یہ انلیگل ہے. اب کوئی سٹائر آپ کو سمجھ ہے؟ یو گاٹ نو چل عاصم منیر صاحب، یو گاٹ نو چل ایٹ آل. اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں نا، یہ سٹیریکل پوسٹ ہے. سٹیریکل پوسٹ دنیا کے اندر اجازت ہوتی ہے کرنے کی. آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ کہانی آگے جا کے جو اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اس کو چلو رپورٹ کر رہے ہو، بات سمجھ آتی ہے. یہ آپ نے جو اگلا کام رپورٹ کیا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، اس کا کو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے کہ یہ آپ نے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو آئی ہے کیونکہ اس میں آپ کے بوتھے کے اوپر لاس اینجلس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ جوتے مار رہی ہے، ٹھیک ہے جی.
اب یہ اگر آپ جوتے آپ کو مارے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو یہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے، اور آپ نے جو ہے اس کو رپورٹ کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ یہ لوگوں کے جنرل سینٹیمنٹس ہیں آپ کے متعلق؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ لاس اینجلس کے اندر ہیں، ان کے آپ سے متعلق یہ جینون سینٹیمنٹس ہیں، اور آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ کسی بھی قابل نہیں ہے. لیکن یار اخیر ہو جاتی ہے نا، جب اخیر ہو جاتی ہے. اب یہ بلال اے آئی نے جو چیزیں بھیجی ہیں یہ اخیر ہے. اب یہ ویڈیو آپ نے جا کے رپورٹ کی ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اللیگل ہے. یہ بلال اے آئی جو ہے شہزادہ ہے، اس نے یہ رپورٹ کی ہے، اس نے یہ ویڈیو لگائی ہے، آپ نے اس کو بھی لیگل کر دیا ہے جی. اس کے اندر بات کیا، یہ ویڈیو کیا دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جناب. مجھے بتائے یار، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ ساڈے نال رہو گے تے ایش کرو گے، زندگی دے سارے مزے کیش کرو گے، اس پہ بھی آپ کو مسئلہ ہے یار. قسم خدا کی you've got no chill. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نروز کا پرابلم ہے، بہت زیادہ آپ کے نروز کا پرابلم ہے. یہ آپ نے دیکھیں، اب یہ دیکھیں، اس کو آپ نے دوبارہ ایک ہی، اس کو دو دفعہ آپ نے شیئر کیا، لیکن اخیر تو ہوگی جو آپ نے لیٹسٹ پرسوں شیئر کیا ہے. میرا اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے حاضر سروس فوجی افسروں نے اور فوجی افسروں نے یہ بھیجے، میمز بھیجے اور چیزیں بھیجی، وہ میں نے شیئر کی. ان کے کہنے پہ لکھا بھی انہوں نے تھا، ٹھیک ہے، میں نے صرف آپ کے یہاں پہ شیئر کر کے بھیجی. میں نے اس کو بھیجی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا یہ اللیگل ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں کیا اللیگل ہے یار؟ یہ دیکھو ذرا، اس کے اندر یہ وہی گلشیر، کیپٹن گلشیر، کرنل قاسم ہے، ہمارا دوست ہی ہے کرنل قاسم. کرنل قاسم کی یہ بڑی میم چلتی ہے نا. اب کرنل قاسم کہہ رہا ہے، سر وہ کہہ رہے ہیں اگر نواز شریف آپ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا تو آپ ہی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ریزائن کر دیں، 5 دن سے آپ کو آرٹیکل 6 سمجھ کے لٹکایا ہوا ہے. یار آپ مجھے بتائیں، دس از جسٹ اے سٹائر یار. اس کو سالوں نے جا کے رپورٹ کر دیا کہ جناب یہ انلیگل ہے. جسٹ امیجن، لک ایٹ دی نروز ہے ان کے نروز. اور جو اخیر ہے نا یار، جو اخیر ہے، جو فوجی افسروں کے جو گروپس ہیں آپس میں میکس شیئر ہو رہا تھا، میں نے اس کو چکا اور اس کو میں نے لگا دیا. میں کہا اچھا یار یہ بہت زیادہ میکس شیئر ہو رہا ہے تو اس کو ذرا میں ٹویٹ کر دیتا ہوں. سیٹیریکل پوسٹ ہے نا، اس کو میں نے پوسٹ کیا. وہ کیا ہے یہ میں لکھا کہ جناب a joke being shared in the military circles. میں نے لکھا ساتھ کہ it is a joke being shared in the military circles کہ جناب سری لنکا کے آرمی چیف جے مستری رام گانڈیشور کی نوٹیفیکیشن کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا. سری لنکا سرکاری ٹی وی کی خبر. اب یار بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے it is clearly satire. سیٹیریکل پوسٹ کو 12 گھنٹے بھی نہیں لگائے یار انہوں نے، اور گانڈیشور صاحب ناراض ہو گئے اور اس کو رپورٹ کر دیا. اندازہ کریں ابھی آپ. فیلڈ مارشل صاحب you've got no chill یار. یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ ابھی آپ کے شغل میلہ لگا رہے ہیں، آپ کے اپنے فوجی افسر لگا رہے ہیں. آپ سے اگر یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا فیلڈ مارشل صاحب، تو جو آئندہ آنے والے دن ہے جس کے اندر ان کے پلاٹ تو بک نہیں رہے، سارے گروپوں کے اندر انہوں نے پلاٹوں پہ پلاٹ چاڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی فوجی ہیں وہ لگتا ہے پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پلاٹ بیچ رہے ہیں، پلاٹ ان کے بک کوئی نہیں رہے ہیں. تو اگر آپ کی نروز اتنی کمزور ہوگی، کتنے لوگوں کو آپ فوج سے نکال لو گے؟ بڑی دنیا کو آپ نے ڈکا ہوا، کتنوں کو ڈک لو گے؟ کتنی کی بیویوں کو اٹھا لو گے؟ آپ کا نرو اتنا سا ہے کہ آپ ایک جوک بھی نہیں لے سکتے. دس از اے جوک. آپ سے جوک بھی نہیں لیا جاتا بھائی، آپ اندازہ کریں. اور یہ آپ کے اپنے فوجی افسروں نے جوک چلایا ہوا آپ کا. آپ سے اگر ان کا جوک بھی برداشت نہیں ہو رہا چاچا جی، چاچو اس کی تے اگے جا کے کی ہوئے گا تہاڈا؟ پھر سوچو ذرا. یہ شغل میلے والا پروگرام تھا. میں ظاہری بات ہے پی ٹی ایس کو رپورٹ کر رہا ہے. میں بتانا چاہتا تھا کہ یار ان کی دیکھیں، ویسے عزت نفس تو خیر کوئی ہے نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے، ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتا. لیکن کتنی بڑی ایگو ہے ان کی یار، اور ان کی ایگو ہماری مذاق کے اوپر بھی ہرٹ ہو جاتی ہے. ریگولر تو یہ اس طرح کی رپورٹیں تو روزانہ کی بنیاد پہ اوپر انیوا کرتے ہیں، یہ انیوا کرتے ہیں. لیکن یار شغل میلے کے اندر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی یہ بات. تو آپ سوچیں جو سیریس رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ جو لوگ سیریس بات کر رہے ہیں، وہ ان کو جا کے کدھر کدھر بجتی ہوگی جو آپ
کام کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے پی ٹی اے کی رپورٹنگ آپ کے سامنے. جنرل حفیظ الرحمان صاحب، مودی صاحب، تسی جڑے کام کر رہے ہو نا، تسی اپنے گانڈیشور نو مرواؤ گے. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے جو ہے وہ اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے. خدا حافظ.